آپ کو اس کی نماز پڑھانے سے روک دیا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اس کام کا مزاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کا عادی بنایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی خوبی تلاش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی کمپنی تو ہے نہیں کہ ان کو رکھو ان کو نکالو. اس کام میں آدمی معذور تو ہو سکتا ہے، معذور نہیں ہو سکتا. جی ہاں، کھلا ہوا کام ہے. یہ اعمال دعوت ہیں، یہ اعمال عبادت ہیں، یہ گشت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ مشورے ہیں. ان میں چلنا ہے اور ان میں چلتے چلتے مرنا ہے. کوئی کمپنی تو ہے نہیں، نہ اس کا کوئی ممبر ہے، نہ اس کی کوئی وزارت ہے، نہ کوئی صدارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کسی نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ حضرت جی ہیں. فرمایا حضرت جی میں تو اپنے عملے کی وجہ سے ہوں، میرا عملہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے اس کی خوبیاں تلاش کرو اور قربانیاں یاد کرو. کس کی قربانی کیا ہے؟ تو جنازہ لایا گیا، لیکن جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا، اتنا برا آدمی جو اپنی برائیوں میں مشہور تھا. حضرت عمر نے روک دیا آپ کو. یہ ہے رسول اللہ، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے جنازے پر کھڑے ہوں، آپ تشریف لے جائیے، اس کی نماز ہمیں سے کوئی پڑھا دے گا، آپ مت پڑھائیے. آپ نے اتنا سنتے ہی فوراً اعلان کیا مجمع میں، بھائی لوگوں تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا ہے یا رسول اللہ، اس نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. یہ درجہ ہے اس کا. ایک خوبی تلاش کرا یہ اعلان کر کے صحابہ کے درمیان، اور فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو. ولیکن سر عن الفطرہ، کہ ہاں فطرت کے بارے میں سوال کر سکتے ہو کہ یہ جنازہ مسلمان کا ہے غیر مسلم کا ہے، اتنا پوچھ سکتے ہو، لیکن تمہیں اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں. پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے حضرت عمر کو پیچھے ہٹا دیا اور نماز پڑھائی. تو میں ایک بات عرض کر رہا کہ اکرام یہ نہیں کہ پانی پلا دو، کھانا کھلا دو. یہ اکرام تو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے، اور ایسا کرتے تھے جیسا کیا مسلمان کرے گا آج کسی مسلمان کا، جو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے. جہجہ غفاری کئی دن تک آپ کے گھر کا سارا کھانا خود کھا جاتا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا اس وقت تک. جی ہاں، صحابہ نرم ٹکڑا چھانٹ کے مشرک قیدی کو دیتے تھے، اس لیے وہ اسلام لاتے تھے کہ مسلمان کا معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا مہمان ہے، بڑے قید میں ہو، جو نرم ٹکڑا صحابی کے ہاتھ میں آوے وہ سب سے پہلے مشرک کو پیش کرے کہ لو اس کو کھلاؤ، ہمارا مہمان ہے. کہ ایسا مشرک کیوں نہیں اسلام لاوے کہ جس کو نرم ٹکڑے تلاش کر کے روٹی کے کھلائے جاویں. تو سمجھنا چاہیے کہ دعوت کا کیا مزاج ہے، کہ دعوت کے اندر بہت وسعت ہے. داعی کا دل تو عالم سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. داعی کا دل بہت وسیع ہوتا ہے. تنگ دلی سے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے امت کبھی نہیں بنتی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کے قصے اور آپ کے اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملے، کہ ایک نے یہودیہ نے آپ کو زہر دیا، فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے بتا دیا کہ اس میں زہر ہے تو اس سے کیا بدلہ لینا، یہودیہ سے چھوڑو. ایک نے آپ پر سحر کیا، اللہ نے بتا دیا فلاں نہیں کیا ہے، فرمایا صحابہ نے کہا دیکھیں کہ نہیں چھوڑ دو، جب اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا تو کیا ضرورت بتانے کی کس نے کیا. زہر کا اثر بھی آپ پر ہوا، سحر کا اثر بھی آپ پر ہوا.